صل على محمد وآل محمد. ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم. میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی صاحب کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، آج مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے. مرحوم کاظم مرزا ابن نواب مرزا اور مرحومہ کنیز فاطمہ بنت صابر حسین کی ایصال ثواب کی مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے. اور یہ مجلس عزا مرحوم کے پسران و دختران کی جانب سے منعقد کرائی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرحوم کاظم مرزا صاحب اپنی زیادہ تر زندگی انہوں نے رائے بریلی میں گزاری اور یہیں نیشنل کالج میں وہ پرنسپل کے عہدے پر فائز رہے. اور جیسا کہ ان کے بیٹے نے بھی مجھے بتایا جناب قمر حیدر صاحب نے کہ کافی دینی خدمات بھی انجام دیتے رہے اپنی زندگی میں، دینی امور بھی بخوبی انجام دیتے رہے، مجلسیں محفلیں وغیرہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. تو ایسے مومن اور ایسے متقی پرہیزگار کی ایصال ثواب کی مجلس ان کے پسران و دختران کی جانب سے کرائی جا رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کی مجلس کو خطاب کریں گے خطیب نہج البلاغہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت جناب مولانا سید قمر علی رضوی صاحب. اور انشاءاللہ اس مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب خورشید انور جعفری صاحب عرف ایمن صاحب. اور انشاءاللہ اس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب فیاض رائے بریلوی صاحب، شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب. تو آئیے حضرات، میں آپ کو لے چلتا ہوں حسینیہ ابوالفضل عباس علیہ السلام سے. ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جناب خورشید انور جعفری صاحب جو کہ سوز و سلام کا سلسلہ پیش کریں گے، اور اس کے فوراً بعد جناب فیاض رائے بریلوی صاحب پیشخانی کریں گے. آئیے ان کو سماعت کرتے ہیں. باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا. مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا. بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا. شوہر ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا. بیٹا ہر ایک فدیے راہ خدا ملا. اپنے رتبے میں کیا انتخاب تھا
مثال علی لاجواب تھا، مریم سے بھی زین العباد جو گورے غریباں بنا چکا، زین العباد جو گورے غریباں بنا چکا، اور قبر شیپا پھولوں کی چادر چڑھا چکا، کچھ پھول بچ رہے تھے انہیں رکھنے جو لگا، آواز آئی قبر منور سے ملا، آہستہ برگ گل بافشاں بمزار بس نازک است شیشے دل درکنار ماں، زین العباد جو گورے. جناب خمار بارہ بنکی کے سلام کے چند شعر.
ذیشان صاحب ملاحظہ فرمائیے. جب کبھی حق کی بات چلی، جب کبھی حق کی بات چلی، چھڑ گیا ذکر ابن علی. جب کبھی حق کی بات چلی، چھڑ گیا ذکر ابن علی. نسیم صاحب شعر دیکھیں آپ. یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ، یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ، موڑ ہے 12 ایک گلی. جب کبھی حقی، یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ، موڑ ہے 12 ایک گلی. جب کبھی حقی. مصاحب کے 4-5 شعر ہیں سلسلے وار، سماعت فرمائیں. فیاض صاحب دیکھیے. کھائی سنا اکبر نے مگر، کھائی سنا اکبر نے مگر، مدتوں چھاتی ماں کی جلی. جب کبھی حقی خون علی اصغر جو ملا، خون علی اصغر جو ملا، دین کی ڈوبی نبض چلی. جب کبھی اصغر بے شیر اور جہاد، اصغر بے شیر اور جہاد، پھولوں سے بڑھ کر مہکی کلی. جب کبھی حق کی بات چلی، چھڑ گیا ذکر ابن علی. غربت زینب بعد حسین، غربت زینب بعد حسین، بعد محمد جیسے علی. جب کبھی حق کی بات چلی، چھڑ گیا ذکر ابن علی. بزم یزید اور بنت حسین، بزم یزید اور بنت حسین، کانٹوں میں لرزاں ایک کلی. جب کبھی حق کی بات چلی، چھڑ گیا ذکر ابن علی. مشکل سے گھبرا نہ خمار، مشکل سے گھبرا نہ خمار، لے بھی لے نادان نام علی. جب کبھی حق کی بات چلی، چھڑ گیا ذکر ابن علی. چار مصرے حاضر کر رہا ہوں بطور خاص. نام ہے در کا جب لیا ہی نہیں، نام ہے در کا
جب لیا ہی نہیں، نام ہے در کا جب لیا ہی نہیں، زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں، زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں، اور عمر بھر کی علی کی مدح و ثنا، عمر بھر کی علی کی مدح و ثنا، پھر بھی لگتا ہے کچھ لکھا ہی نہیں، پھر بھی لگتا ہے عمر بھر کی علی کی مدح و ثنا، پھر بھی لگتا ہے کچھ لکھا ہی نہیں، نام حیدر کا جب لیا ہی نہیں۔ شکریہ۔ ایک مطلب اور چند اشعار حاضر کر رہا ہوں بطور خاص، چوتھے امام کے حوالے سے مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ مسیحائی نثار اس شخص پر 100 بار ہو جائے، مسیحائی نثار اس شخص پر 100 بار ہو جائے، جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے، جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے۔ اور حسن مطلب دیکھیں کہ یہ ممکن ہی نہیں وہ خلد کا حقدار ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں وہ خلد کا حقدار ہو جائے، کسی سے بنت پیغمبر اگر بیزار ہو جائے، کسی سے بنت پیغمبر اگر بیزار ہو جائے۔ اور شیخ سماعت فرمائیں کہ دیا ہے فکر کو صلح حسن کا واسطہ میں نے، دیا ہے فکر کو صلح حسن کا واسطہ میں نے، تعجب کیا اگر نو کے قلم تلوار ہو جائے، تعجب کیا اگر نو کے قلم تلوار ہو جائے، اور وہاں سے طائر مدح علی پرواز بھرتے ہیں، وہاں سے طائر مدح علی پرواز بھرتے ہیں، خیال و فکر کا پنچھی جہاں لاچار ہو جائے، خیال و فکر کا پنچھی جہاں لاچار ہو جائے، اور بہت جلد آ رہا ہے ایک جری تیغ علی لے کر،
بہت جلدا رہا ہے ایک جری تیغ علی لے کر، جسے بچنا ہو وہ سرور کا ماتمدار ہو جائے، جسے بچنا ہو وہ سرور کا ماتمدار ہو جائے، جسے بچنا ہو وہ سرور کا ماتمدار ہو جائے۔ اور کہیں ایک ساتھ اگر عباس اور اکبر نکل جائیں، کہیں ایک ساتھ اگر عباس اور اکبر نکل جائیں، تو بازار مدینہ مصر کا بازار ہو جائے، تو بازار مدینہ مصر کا بازار ہو جائے۔ اور آخری شعر کہ اسے عباس کہتے ہیں جو دریائے شجاعت میں، اسے عباس کہتے ہیں جو دریائے شجاعت میں، فقط دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار ہو جائے، فقط دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار ہو جائے۔ علی کے نقش پا پر مل دیوانے جبیں اپنی، علی کے نقش پا پر مل دیوانے جبیں اپنی، عجب کیا ہے کہ تو بہلول سا ہوشیار ہو جائے، عجب کیا ہے کہ تو بہلول سا ہوشیار ہو جائے۔ اور تمہارے در پہ تو بگڑی ہوئی تقدیر بنتی ہے، تمہارے در پہ تو بگڑی ہوئی تقدیر بنتی ہے، کرم فیاض پر بھی اے میرے سرکار ہو جائے، کرم فیاض پر بھی اے میرے سرکار ہو جائے، مسیحائی نثار اس شخص پر 100 بار ہو جائے، جو عشق عابد بیمار میں بیمار ہو جائے۔ شکریہ شکریہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب خورشید انور جعفری صاحب اور جناب شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب۔ یقینی طور سے آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے، سماعت کیا آپ نے، بہترین اشعار، بہترین کلام۔ آئیے حضرات، بنا کسی تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں خطیب نہج البلاغہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت مولانا سید قمر علی رضوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور مرحوم کاظم مرزا ابن نواب مرزا اور مرحومہ کنیز فاطمہ بنت صابر حسین کی سال ثواب کی مجلس کو خطاب کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کاظم مرزا ابن نواب مرزا، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت صابر حسین صاحب کے لیے ایصال ثواب۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام انا للولد علی الوالد حقا وللوالد علی الولد حقا، فحق الولد علی الوالد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ، وحق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن۔ صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا جو مرحوم و مغفور کاظم مرزا صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی، ان کے فرزندان و دختران کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے، خداوند عالم ان مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو علم ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کے بالخصوص ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں، لاک ڈاؤن ہے، اس وجہ سے اور بہت سی مجالس کی طرح سے یہ مجلس ایصال ثواب بھی، مجلس عزا برائے ایصال ثواب ان مرحوم کے جو منعقد ہو رہی ہے، وہ بھی آن لائن ہی ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے سامنے گنتی کے چند سننے والے ہیں اور باقی لوگ نظر تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن وہ قریب و دور سے بیٹھ کر اس بیان کو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، ان الفاظ کے ذیل میں متعدد مجلسیں میری پڑھی ہوئی یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز پر موجود ہیں، لیکن یہ باپ اور اولادوں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس میں اتنے رخ ہیں کہ مسلسل بھی اگر اس پر گفتگو کی جائے تب بھی پر گفتگو کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولاد کا حق باپ کے اوپر ہے اور باپ کا حق اپنی اولادوں کے اوپر ہے۔ حق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ، باپ کا حق اپنی اولادوں پر یہ ہے کہ اولادیں ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں اپنے باپ کی اطاعت کریں سوائے معصیت پروردگار کے، اور باپ کا حق اولادوں پر اگر ہے کہ اولادیں اس کی اطاعت کریں تو اولادوں کا حق باپ کے اوپر بھی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں
اور آج بھی میں یہ ذکر کر رہا تھا اس لیے کہ عام طور سے ہم جیسے ایصال ثواب کی مجالس پڑھنے والے ذاکرین سے فرمائش یہی ہوتی ہے کہ حقوق والدین پر پڑھا جائے. بے شک والدین کا حق ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں پروردگار نے اپنی عبادت کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم کیا ہے یا ذکر کیا ہے وَلِلْوَالِدَيْنِ احسانہ، اطاعت پروردگار کی کرو اور احسان والدین کے ساتھ کرو. یعنی جہاں خالق اپنی عبادت کے ساتھ یا اپنی عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کی عبادت، رازق کی عبادت، مالک کی عبادت کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا فریضہ ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ خالق ہے، اگر وہ مالک ہے، اگر وہ رازق ہے، اگر وہ پیدا کرنے والا ہے تو والدین خلقت کا بھی ذریعہ ہیں، رزق کا بھی ذریعہ ہیں، تربیت کا بھی ذریعہ ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد کا. خالق وہ ہے، خلقت کا ذریعہ والدین ہیں، رازق وہ ہے، رزق کا ذریعہ ماں ہے، رب العالمین وہ ہے، پالنے والے والدین ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد کا. اور اسی لیے آپ نے قنوت میں عام طور سے پڑھی جانے والی دعا پر اگر غور کیا ہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے مالک، اے میرے رب، تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحم کرنا جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا. ہمارا انداز تو جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ بدلتا چلا جاتا ہے، خاص کر جب وہ اس منزل پر ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ نہایت حسن سلوک کا وقت ہوتا ہے. لیکن اگر وہ کسی بات کو 2 دفعہ سے زیادہ تیسری دفعہ پوچھ لیں تو اولادیں جھڑک دیتی ہیں کہ ابھی تو بتایا تھا، ابھی تو کہا تھا، پھر بھول گئے. حالانکہ یہ بیچارہ جو بڑا ہو گیا ہے یہ بھول گیا کہ اگر اس کے والدین بھی اس کو بچپنے میں اسی طرح سے جھڑک دیتے تو اسے تو بولنا بھی نہ آتا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو بہرحال گوشے بہت ہیں، تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر والد کا حق یا والدین کا حق اولادوں پر ہے تو اولاد کا حق بھی اپنے والدین اور والد پر ہے. اور یہی وہ نزاکت ہے کہ جس کے لیے میں بار بار میں نے کہا نا کہ ایک دفعہ نہیں، جب بھی اس طرح کی کوئی فرمائش ہوتی ہے، جب بھی اس طرح کی کوئی خواہش ہوتی ہے تو پھر میرے سامنے وہ پوری تفصیل آ جاتی ہے اور میں بار بار ان چیزوں کو دہرانے میں فخر محسوس کرتا ہوں تاکہ حافظوں کو تازہ کیا جائے، لوگوں کو بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلایا جائے. اس لیے کہ خطابت کوئی تازہ بات پہنچانے کا نام نہیں ہے بلکہ خطابت نام ہے آپ کے اندر موجود معلومات کو مرتب کر کے نتیجہ دینے کا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یعنی وہ چیزیں جانتے آپ بھی ہیں، علم آپ کو بھی ہے، لیکن خطیب کا کام ہے اس منتشر معلومات کو مرتب کر کے نتیجہ دے دے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو اب انہی میں سے کہ اگر باپ کا حق اولاد پر ہے تو پھر مولا کائنات نے حقوق پر گفتگو کرتے ہوئے، مجھے علم ہے کہ مرحوم کاظم مرزا صاحب کو خود قرآن و نہج البلاغہ سے اور اسی کے ساتھ ساتھ مذہبی غم اور خوشی کی تقریبات یا مجالس اور محافل سے بہت زیادہ شغف تھا. ولو یہ کہ ان کے انتقال کو ایک عرصہ گزر گیا لیکن ابھی رائے بریلی میں ان کو یاد رکھنے والے لوگ اور پابندی کے ساتھ ان کا اول وقت مسجد میں باجماعت
نماز ادا کرنے کے لیے پہنچنا، وہ سارے مناظر جب ہم جیسے چھوٹوں کے ذہن میں ہیں تو جو ہم سے زیادہ سندراز ہیں ان کو ان چیزوں کا علم ہے. جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ غدیر کی شاندار محفل ہو یا جنت البقیع کے انہدام کے موقع پر ہونے والی مجلس ہو یا اس کے علاوہ ان کے گھر میں ہونے والا عشرہ ہو، تو یقیناً رائے بریلی کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو مرحوم کاظم مرزا صاحب کا، یعنی ان کا نیشنل انٹر کالج سے وابستگی تو تھی ہی، وہ انچارج پرنسپل تو تھے ہی، پتہ نہیں انہوں نے کتنے شاگردوں کو تیار کر کے آج جن کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے، یعنی عصری تعلیم بھی اور پھر مذہبی امور میں بھی ان کی جو دلچسپی تھی، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً ان کی لائق اولادیں بھی، اور اگر لائق نہ ہوتی تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس اہتمام و انتظام سے اس کووڈ میں بھی اپنے والدین کو یاد کرنے کے لیے مجلس عزا کا اہتمام نہ ہوتا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیے آپ. تو یقیناً یہ سب صاحبان فہم و ذکا ہیں، اور جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے اس لیے کہ ان مرحومین کی اولادیں اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ہندوستان اور ہندوستان کے باہر، اور ان ساری جگہوں پر اس ایصال ثواب کی مجلس کو جو ان کے خاندان کے بزرگوں کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، چاہے ان کی اولادیں ہوں، چاہے ان کے پوتے اور پوتیاں ہوں، چاہے نواسے اور نواسیاں ہوں، وہ سب یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو نہج البلاغہ فہمی کا ذوق بھی ہوگا، شوق بھی ہوگا. اور پھر یہ مجلس عزا اگر ماہ مبارک رمضان میں منعقد کی جا رہی ہے تو رمضان المبارک تو بہار قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، شب قدر سے قریب ہم اس مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے پیش نگاہ ہیں تو یقیناً اس گفتگو میں میں چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں ان ساری چیزوں کو سمیٹ دیا جائے تاکہ جانے والوں کے لیے بہترین ایصال ثواب ہو جائے اور سننے والوں کے لیے درس و سبق ہو جائے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو حقوق پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے وہ حق، اس لیے کہ حق کی اگر بات ہو تو مولا علی سے زیادہ کوئی حق کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا. مولا علی سے زیادہ کوئی حق کی تعریف و توصیف ہی نہیں کر سکتا. تعریف بمانے مدح نہیں، تعریف بمانے ڈیفائن کرنا، تعریف بمانے اس کی توضیح و تشریح کرنا کہ حق کہتے کسے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ حق والے تو ہو نہیں پاتے. توجہ فرمائیے گا، یعنی حق والا ہونا مشکل ہے، نہ یہ کہ کوئی حق ہو جائے. ایک صلوات دیجیے آپ ذرا محمد والے محمد تک. اچھا، حق کے لیے ذرا سا، میں نے کہا نا کہ ذرا سا میں سطح عمومی سے اپنے بیان کو بلند کر رہا ہوں. حق کو ڈیفائن کون کرے؟ رائٹ کے معنی میں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، سچائیوں کے معنی میں، حقیقتوں کے معنی میں. لیکن میری گزارش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ حق ساری صفتوں کے مجموعے کا نام ہے. بڑی توجہ، یعنی جہاں ساری صفتیں جمع ہو جائیں وہ حق ہے. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ انسان، احمد بھائی، ایک صفت تو سنبھال نہیں پاتا، ساری صفتوں کو کون سنبھالے گا؟ کیا مطلب؟ ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو سچا کہتے ہیں تو ہماری تعریف یہ ہے، ہماری ڈیفینیشن یہ ہے سچا کہنے کی کہ ہم سچا اسے کہتے ہیں جو سچ بولے. ہمیں سچے اسی پیمانے پر ملیں گے. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سچا وہ نہیں جو سچ بولے، بلکہ سچا وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ فرمائیے گا. اب آپ بتائیے کتنے سچے ملیں گے؟ بڑی توجہ. ہم کہتے ہیں عادل وہ جو عدل کرے، بہت سے مل جائیں گے عادل. لیکن اگر یہ کہا جائے گا عادل وہ جو ظلم نہ کرے،
میں کیا کروں؟ توجہ فرمائیے گا. تب آپ چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے، نہ کوئی سچا ملے گا نہ کوئی عادل ملے گا. بڑی توجہ عزیزان محترم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں انسان ایک ایک صفت کو سنبھال نہ پا رہا ہو، وہاں کوئی ساری صفتوں کو کہاں سنبھال پائے گا. اسی لیے میں نے کہا حق کی بات تو چھوڑیے، حق والا تو کوئی بن نہ پائے گا. بڑی توجہ عزیزان محترم. تو جہاں حق والا نہ بن سکے وہاں کوئی حق کیسے بنے گا؟ لیکن علی کا معاملہ یہ ہے کہ علی حق والے بھی نہیں، علی حق بھی نہیں. غدیر کا خطبہ گواہ ہے کہ علی حق والے نہیں ہیں، علی حق نہیں ہیں، بلکہ اعلان ولایت کے بعد نبی نے کہا کہ پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. یعنی علی حق نہیں ہے بلکہ علی تو رہبر حق ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. توجہ فرما رہے ہیں، علی حق نہیں ہے، علی رہبر حق ہیں. تو جو رہبر حق ہو اسی کو حق کی ڈیفینیشن بیان کرنے کا حق ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو اگر اب مولا علی یہ کہیں کہ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک مقابل میں دوسرے کا حق نہ بن جائے، یعنی اگر والدین کا حق اولادوں پر ہے تو اولادوں کا حق والدین پر ہوگا. اگر بڑے کا حق چھوٹے پر ہے تو چھوٹے کا حق بڑے پر ہوگا. اگر شوہر کا حق زوجہ پر ہے تو زوجہ کا حق شوہر پر ہوگا. لیکن یہ ہے علی کے جملوں میں توحید کا نور، توحید کی روح. خالی یہ نہیں کہا کہ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک مقابل میں دوسرے کا حق نہ بن جائے سوائے پروردگار کے. دیکھ رہے ہیں آپ، بتا دیا کہ پروردگار کا حق تو سب پر ہے لیکن کسی بندے کا حق پروردگار پر نہیں ہے. تو جہاں ہر معاملے میں توحید کا پرچم بلند ہو اسے تو مولود کعبہ ہونا ہی چاہیے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. توجہ فرما رہے ہیں. تو اب اس پس منظر میں اگر آپ سنیں گے تب آپ کو لطف آئے گا کہ باپ کا حق اگر اولاد پر ہے تو اولاد کا حق باپ پر ہے. کیا ہے؟ بیان کر چکا کہ باپ کا حق تو یہ ہے کہ ہر مسئلے میں اولاد باپ کی اطاعت کرے سوائے معصیت پروردگار کے. اور جہاں تک اولاد کے حق کی بات ہے، حق الولد علی الوالد، کہ اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ وہ اپنی اولادوں کا اچھا نام رکھے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ شب قدر سے قریب ہونے والی مجالس کی بھی ایک مناسبت آ جاتی ہے اس جملے میں، ناموں کی وجہ سے. توجہ فرمائیے گا. اولاد کا حق کیا ہے باپ پر؟ کہ باپ اپنی اولادوں کا اچھا نام رکھے. وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ، اور اسے اچھا ادب سکھائے. وَيُعَلِّمَهُ القرآن، اور اسے قرآن کی تعلیم دے. بھائی یہ آخری عشرے میں ہونے والی مجالس اپنا مزاج رکھتی ہیں، اس لیے کہ آخری عشرہ جو ماہ مبارک رمضان کا ہوتا ہے اس میں کی ساری طاقتیں امکان ہے نزول قرآن کا. توجہ فرمائیے گا. اور یہ ابہام اسی لیے رکھا گیا تاکہ تم کم سے کم 3 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. ہم سے مطالبہ کرنے والوں کہ امام غائب ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو قرآن ناطق کے بارے میں بعد میں پوچھنا کہ ہیں تو نظر نہیں آتے. قرآن صامت کے حوالے سے تو بتا دو کہ اگر شب قدر ہے تو وہ ایک جگہ نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. نہیں، فقہ جعفری میں بھی اور دوسری فقہوں میں بھی سب مانتے ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں نزول قرآن. بھائی توجہ کیجئے گا، شب 19 میں بھی عمل ہو رہا ہے، شب 21 میں بھی ہو رہا ہے،
شب 23 میں بھی ہو رہا ہے. بھائی نزول قرآن تو ایک ہی شب میں ہوا نا. سورہ انا انزلنا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں 3 راتوں کی بات نہیں ہے، لیالی کی بات نہیں ہے، لیل کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار بھی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ابہام رہے تاکہ تم بھی تو کچھ تلاش کرو. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. تو بہرحال اب اگر آخری عشرے میں ہونے والی یہ ایصال ثواب کی مجلس، بہار قرآن کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، اور پھر اس میں یہ فرمائش کہ حقوق والدین یا اولادوں کے حقوق پر گفتگو ہو، اور مجھ جیسے ادنا طالب علم جو نہج البلاغہ کا ذکر کرتا ہے، بے ساختہ یہی جملہ سامنے آتا ہے کہ اگر باپ کا حق اولاد پر ہے تو اولاد کا حق باپ پر ہے، اور اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ باپ اپنی اولادوں کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے اور تعلیم قرآن دے. تو یقیناً میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ نام برائے نام نہیں ہے. بڑی توجہ، نام جو بھی اچھے رکھے جائیں وہ اس نیت سے رکھے جائیں کہ جن ناموں پر یہ نام رکھے جا رہے ہیں، بڑی توجہ عزیزان محترم، ہم ان ناموں کے حوالے سے، اور ابھی چند دنوں پہلے بلکہ شبوں میں خطیب اکبر تابہ سراہ نے مولا کائنات کے حضور نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے عجب طرح سے کہا کہ کیا کہنا علی کی ذات کا، کیا کہنا علی کے کردار کا، کیا کہنا علی کے فضل و شرف کا، کہ جب تک علی زندہ رہے وہ مقابل میں آنے والوں کو شکست دیتے رہے، اور جب علی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو علی کا نام لڑ رہا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، علی کا نام نبرد آزما ہے، اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس نے بہت کوشش کی کہ تاریخ میں نام علی موجود نہ رہے، لیکن یہ علی کے کردار کا کمال ہے، اس لیے کہ علی کا نام کوئی برائے نام نہیں ہے جو بنی امیہ اور بنی عباس کی سازشیں ختم کر دیں. علی کا نام علی کے کردار کی گواہی دیتا ہے. تمام مخالفتوں کے باوجود تاریخ کے دامن سے نام علی کو مٹایا نہیں جا سکا، اسی لیے اماموں کی فہرست میں بھی علی ہے، خلفاء کی فہرست میں بھی علی ہے، صوفیوں کی فہرست میں بھی علی ہے. یعنی جہاں بھی بلندیوں کا ذکر ہوتا ہے وہ بلندی سوائے علی کے مکمل ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ علی کا مطلب بھی تو بلند ہے. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات دیجئے آپ ذرا محمد والے محمد. تو بہرحال ہمارے نام برائے نام ہوتے ہیں، اور جہاں اقبال نے کہا کہ ہر کے دانائے رموز زندگی سر اسماء علی دانت کے چیز، جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے. توجہ فرمائیے گا، یعنی ہمارے نام برائے نام ہوتے ہیں لیکن میرے مولا کا کوئی نام برائے نام نہیں ہے. جیسا حکام ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام. بھائی توجہ فرما رہے ہیں، یہ میں ناموں پر زور کیوں دے رہا ہوں آخری عشرے میں، جس کی ہر طاق رات میں شب قدر تلاش کرتا ہے مسلمان. بھائی توجہ کیجئے گا، اور شب قدر کہتے ہیں اپنے مقدر کو سنوارنے والی رات، اور اس کے لیے ہمارے اور آپ کے امام معصوم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ہمارے مخالف سے مناظرہ اور مقابلہ کرنا ہو تو اس کے سامنے سورہ قدر پڑھو، اس لیے کہ نزول قرآن خالی نہیں ہے، ملائکہ کا بھی نزول ہے. قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا اور ملائکہ ہر سال تنزل الملائکۃ والروح، توجہ فرمائیے گا، نازل ہوتے ہیں ایک دفعہ نہیں.
بھائی توجہ کیجئے گا. اور علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ ملائکہ پہاڑوں پہ نازل نہیں ہوتے, ملائکہ دروں پہ نازل نہیں ہوتے, ملائکہ خاص بندوں پہ نازل ہوتے ہیں. اسی خاص بندے کو تو ہم بھی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ہے کون خاص بندہ جس کے قلب پر آج تک نزول ملائک ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد تک. تو جو فرمائیے گا عزیزان محترم, تو اب یہ وہ منزل فکر ہے کہ جہاں اقبال کہہ رہے ہیں کہ علی کے ناموں کا راز اگر سمجھنا ہے تو علی کے ناموں کو سمجھو. تو موقع تو نہیں ہے, میں باتیں تو بہت سی کرنا چاہتا تھا باپ اور اولاد کی نسبت سے, لیکن شب قدر کی نسبت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اسی ایک جملے پر آپ کو روکوں کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ باپ اس کے اچھے نام رکھے, اور ہمارے نام ہوتے ہیں برائے نام. جس طرح سے میں نے کہا کہ ہم سے کوئی صفت نہیں سنبھلتی, اسی طرح سے ہم سے ہمارا نام بھی نہیں سنبھلتا. بھائی توجہ کیجئے گا, کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچپنے میں جو نام محبت سے رکھا گیا, جوانی آتے آتے میں کوئی نام کبھی نہیں لیتا ہوں تاکہ کوئی شرمندہ ہو کہ نام تو ایسا ہے اور ہمارا کردار ایسا ہے. توجہ فرمائیے گا, یعنی عرفیت بھی میں نہیں لے سکتا ہوں, ورنہ کبھی کبھی چہرہ کچھ ہوتا ہے, نام کچھ ہوتا ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. میں کچھ کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ذرا سا حد ادب کی بات آ جائے گی, اس لیے میں دل دکھانے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے میں کوئی برائے نام بھی کوئی نام نہیں لے رہا ہوں. لیکن یہ طے ہے کہ ہمارے نام ہوتے ہیں برائے نام, اور آل محمد کا کوئی نام برائے نام نہیں ہے. وہاں ہر نام میں تاریخ ہے. نہیں, تھوڑی اور وضاحت کر دوں. دیکھیے, نام تو پیدا ہوتے ہی ملتا ہے, لیکن لقب جو ہے فار یا اگینسٹ, بڑا ہونے کے بعد لقب جو ملتا ہے وہ کردار کی وجہ سے ملتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. لیکن آل محمد کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا. تم کو نام ملتا ہے, لقب نہیں. لیکن ہم جن کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام بھی نبی نے پیدا ہونے سے پہلے بتایا, اور ان کا لقب بھی بتایا. علی تو مرتضی, حسن تو مجتبی, حسین تو شہید کربلا, علی تو زین العابدین, محمد تو باقر, جعفر تو صادق, موسیٰ تو کاظم. لیکن یہ پیدا ہونے سے پہلے نام بھی بتا دیے, لقب بھی بتا دیے. لیکن جب یہ حیات ظاہری میں آئے تو لوگوں نے نام سے نام ملا لیا, لقب سے لقب ملا لیا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجئے آپ محمد و آل محمد. اور اگر کچھ لوگوں کو دقت ہے کہ نعرہ حیدر مجلس میں کیوں ہوتا ہے, لبیک یا حسین مجلس میں کیوں ہوتا ہے, اور انہیں الجھن ہونے لگتی ہے, تو کم از کم آخری عشرے میں شب قدر کے اعمال کرنے کے بعد, اس لیے کہ غیروں سے متاثر ہو کر کبھی کبھی اپنے بھی کہنے لگتے ہیں. یعنی ابھی لیٹسٹ چند دنوں پہلے ایک ذمہ دار آدمی نے یہ بات کہی کہ یہ نماز میں ہر ذکر رکوع, ہر ذکر سجدہ کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے کچھ اور تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ خدا کے علاوہ شاید, آگے میں نہیں کہوں گا, لیکن میں کہوں گا آپ اصل میں ناموں پر الجھ گئے. آپ نے اس سے پہلے اللہم نہیں دیکھا. بھائی پہلے اللہم ہے تب صلی علی ہے, یعنی اصل میں اللہ سے دعا کی جا رہی ہے. اور اگر مفہوم دعا کو فراموش کر دو گے تو پھر نماز کہاں رہے گی. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. اگر ان ناموں سے ہی آپ کو شرک کا احساس ہو رہا ہے تو پھر انعمتا علیہم بھی نہ کہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. اہدنا الصراط المستقیم پر رک جائیے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ.
صراط الذین انعمت علیہم نہ کہیے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا. انعمت علیہم کہہ لو گے, اللہم صلی علی کہنے میں شرم آئے گی. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات دیجئے آپ محمد وآل محمد پر. بھائی دیکھ رہے ہیں آپ عزیزان محترم, لیکن ان ناموں سے الجھنے والوں کو شب قدر میں قرآن سر پر رکھ کر, بھائی توجہ فرمائیے گا, 10 دفعہ ان آل محمد کا نام لینے کا حکم. بھائی توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ کون ایسا ہے فقہ جعفری پر عمل کرنے والا؟ یعنی میں باہری معاملات پہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں داخلی معاملات پہ بات کر رہا ہوں کہ جن کو مجلس میں نعرہ حیدر سمجھ میں نہیں آتا, اور کچھ ہیں بدبختان وقت جو یہ نعرہ دیتے ہیں کہ وی وانٹ ریمو نعرہ حیدری فرام آور کمیونٹی. یعنی یہ نعرہ حیدر کو اپنی کمیونٹی سے نکالنا چاہتے ہیں. تو پھر اسلام سے بھی آپ نکل جائیے, اس لیے کہ اسلام کی تاریخ کے ہر باب پر علی ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا, آپ کو مجلس میں علی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو پھر دعوت ذوالعشیرہ نہ پڑھیے گا, پھر ہجرت نہ پڑھیے گا, پھر بدر و احد یا سورہ احزاب نہ پڑھیے گا. اس لیے کہ تاریخ کے ہر ورق پر اگر کوئی نام جلی ہے تو وہ علی ہے. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. ماشاء اللہ. اور پھر اس موقع پر اقبال نے عجب طرح سے کہا کہ نعرہ حیدر نوائے بوزر است, گرچہ از حلق بلال و قمبر است. نعرہ حیدر اصل میں ابوذر کی آواز ہے, چاہے وہ قمبر کے گلے سے نکلے چاہے وہ بلال کے گلے سے نکلے. اس لیے کہ اپنوں میں تو نعرہ حیدر سب لگا سکتے ہیں, اپنوں میں تو علی علی سب کہہ سکتے ہیں, لیکن بگڑے ہوئے ماحول میں جب کوئی جواب سلام کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا, اس وقت جو مرد قلندر علی علی کرتا ہے اسے ابوذر کہتے ہیں. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. بہرحال میں نے بہت وقت آپ کا لے لیا, لیکن میں نے کہا کہ یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے, یہ شب قدر کی امکانی رات کا مہینہ ہے, یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, نزول ملک کا مہینہ ہے. اور پھر ہمارے ہاں ظاہر سی بات ہے کہ ہم فقہ جعفری سے نسبت پر شرمندگی کا اظہار نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ جہاں امت مسلمہ کے سارے امام چھٹے امام سے نسبت جوڑ کر فخر محسوس کرتے ہوں, تو اگر ان شاگردوں کے امام کی ہم بات کریں, توجہ فرمائیے گا, ان شاگردوں کے امام کی بات کریں اور اس امام کے یہاں یہ ہو کہ شب قدر میں قرآن اپنے سر پر رکھ کر پروردگار عالم سے جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے اس کو اس قرآن کا واسطہ دے کر, اور اس قرآن میں جن لوگوں کی مدح کی گئی ہے ذرا سا وقت نکال کر اعمال کرنے والے شب قدر کے اس 2 لائن کی دعا کو بھی پڑھ لیں, چاہے قرآن جب سامنے رکھ کر جو پڑھی جاتی ہے یا قرآن سر پر رکھ کر جو پڑھی جاتی ہے. تو قرآن سر پر رکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں پروردگار کو یہ واسطہ اور حوالہ دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا واسطہ جن کے تو نے تعریف کی ہے اس قرآن میں. بھائی توجہ کیجئے گا, بھائی نام آتا ہے اجمالی طور پر جن کی مدح کی, اور پھر ان ناموں کا 10 دفعہ ورد ہوتا ہے. پہلے نازل کرنے والے کا نام 10 دفعہ, پھر جس کے قلب پہ نازل ہوا اس کا نام 10 دفعہ, پھر اس کے بعد بے علی 10 دفعہ, بے فاطمہ 10 دفعہ. ان ناموں سے الجھنے والوں, یہ شب قدر میں جب تمہارا مقدر لکھا جاتا ہے, اب یہ قرآن سر پہ رکھ کر نام کیوں لے رہے ہو؟ یہ امام معصوم نے, اور امام معصوم سے زیادہ قرآن و توحید کے ذمہ دار نہ بنو. بھائی توجہ کیجئے گا, قرآن سر پر رکھ کر
اللہ سے خطاب کرتے ہوئے 10 دفعہ ان ناموں کا لیا جانا بتا رہا ہے کہ اگر قرآن کافی ہوتا تو قرآن سر پر رکھ کر ان 14 کا نام 10 دفعہ نہ لیا جاتا. صلوات دیجئے محمد وآل محمد. بس عزیزان محترم، اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اور میں نے ایران میں جب میں پہلی دفعہ 94 میں شب قدر آئی وہاں، اور ہم اس مرکزی مقام پر جسے مصلی کہا جاتا ہے، قم میں جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے، چھلک رہی تھی مسجد. وہاں 6 دن کی نماز پر اتنا زور نہیں ہے، اس لیے کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ 6 دن کی نماز اعمال شب قدر کا جز نہیں ہے. اصل میں تو 2 رکعت نماز ہے، لیکن چونکہ قضا کرنے والوں کی کثرت ہے اس لیے ایک اس کا بدل پیش کر دیا گیا کہ 6 دن کی نمازیں پڑھ لو تاکہ 102 رکعت ہو جائے تو 100 رکعت بھی کور ہو جائے اور تمہاری قضا بھی ادا ہو جائیں. وہاں جو ہے وہ یہی عمل قرآن، اور عمل قرآن بھی بڑا تفصیلی ہوتا ہے. عمل قرآن کا کیا مطلب؟ یعنی قرآن سامنے رکھ کر دعا کا پڑھنا، یا قرآن سر پہ رکھ کر دعا کا پڑھنا، اور پھر 10 دفعہ. اور پھر جب وہاں ان 12-14 ناموں کو 10 دفعہ لیا جاتا ہے تو ہر نام کی مصیبتیں. کہ ایسے شریف لوگ جن کی مدح قرآن میں ہو، امت نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. ایسے شریف لوگ جن کی مدح پروردگار کرے، امت نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. ایسے شریف لوگ جن کی مدح قرآن میں ہے، امت نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور پھر اس لیے کہ علماء عارفہ نے، عرفا نے یہ تحقیق کی ہے کہ قرب خدا کا مختصر ترین سفر اگر کسی نے طے کیا ہے تو وہ شہدائے کربلا ہیں. توجہ فرمائیے گا، یعنی ملاقات خدا کی مسافت جو ہے اس کو مختصر ترین وقت میں اگر کسی نے طے کیا ہے تو وہ کربلا والے ہیں. تو شب قدر میں بھی اگر حسین پر گریہ کرنے کے بعد پروردگار سے دعا کی جائے تو یقیناً حسین کا بڑا حق ہے پروردگار کے اوپر، یقیناً وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا. اور اس وقت تو دل دکھے ہوئے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ روز آنا 5-7 انتقال کی خبریں آپ سب سن رہے ہیں. دکھے ہوئے دل ہیں، معاملات خراب ہیں. تو آج آپ دعا کر سکتے ہیں اس ذکر کے موقع پر، اس مصائب کے موقع پر، ان حوالوں کے ساتھ کہ آپ نے دیکھا کہ شب قدر میں آپ نے جو عمل انجام دیے وہ یہی تو تھے کہ سر پہ قرآن اور پھر قرآن سر پر رکھ کر ان حوالوں کے ساتھ. تو اگر نبی کی بات آ جائے گی تو نبی کہتے ہیں جیسی اذیت مجھے دی گئی ویسے کسی کو نہیں دی گئی، اس لیے کہ نبی کو احساس ہے. زندگی میں بھی نبی کو کس طرح سے ستایا گیا اس کا اندازہ تاریخ پڑھنے والوں کو ہے. اور پھر اس کے بعد علی، اور پھر ابھی کتنے دن گزرے ہیں کہ جب ہم نے مولا علی کی شہادت کی یاد منائی ہے. ہاں عزیزو، جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا کہا کہ یا علی تم کو اس دنیا کا شقی ترین شخص شہید کرے گا، اور ایسا شقی کہ جب مولا علی کے سامنے گرفتار کر کے لایا گیا تو کہا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ جزاکم ربکم. ہاں عزادارو، یہ مولا علی ہیں. اور پھر جناب زہرا کے لیے تو ایران میں ہمیشہ میں نے کہا ہے، بار بار کہا ہے، ہاں عزیزو، کہ جس طرح سے ہمارے یہاں مجلسوں کا اختتام امام حسین کی مصیبت پر ہوتا ہے، اسی طرح سے ایران میں ہونے والی زیادہ تر مجالس کا اختتام جناب زہرا کی شہادت کے ذکر پر ہوتا ہے. اور ذاکر اور خطیب اور روضہ خان کہتا ہے اس پہلو ہے شکستہ کا واسطہ، پروردگار تجھ کو زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ. اگر اتنے واسطے دیے جائیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تجھ کو حسین مظلوم کا واسطہ، تجھ کو زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ. یقیناً ہمارے شہر میں بھی مریض ہیں اور ہمارے پاس فون سے بھی کہا جا رہا ہے جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے، میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا، پروردگار
پروردگار اس ذکر کے طفیل میں تو ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، اور جو لوگ بھی خاص کر اس مرض میں مبتلا ہو کر کے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت بھی فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل بھی عطا فرما، اور جن مرحومین کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے ان کی مغفرت بھی فرما، ان کے درجات کو عالی بھی فرما۔ ہاں عزادارو، تو میں نے پیغمبر کا ذکر کیا اشاروں میں نے مولا علی کا تذکرہ کیا، میں نے جناب زہرا کی شکستہ پسلیوں کا ذکر کیا، اب اس کے بعد امام حسن، اللہ اکبر، کون امام حسن؟ جن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، اور جب زہر کا اثر ہوا ہے تو میں نے کہا نا اب امام حسین اپنے بڑے بھائی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اب جو امام حسن نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی حسین میرے لیے اس طرح سے پریشان ہے، تو تاریخ میں یہ لفظ موجود ہیں کہ لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ میرے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو جگر کے 72 ٹکڑے ہیں، لیکن آپ کو کربلا میں 72 لاشیں اٹھانے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، امام حسن نے تسلی دے دی، اللہ اکبر، لیکن کربلا میں یہ حسین، ہاں عزادارو، ابھی میں شبیں جو گزری ہیں اس میں مولا علی کے غسل کی تفصیل جو میں نے دیکھی ہے کہ جب مولا علی کو غسل دیا جا رہا تھا تو اس کافور کو منگایا گیا ہے، اس کافور کو منگایا گیا ہے جو جنت سے آیا تھا، جس سے رسول خدا کو بھی غسل دیا گیا تھا اور مولا علی کو بھی، لیکن جب رسالت مآب کے لیے وہ کافور آیا تھا نا تو اس کافور کو تقسیم کیا گیا تھا، مولا علی کا بھی حصہ تھا، جناب زہرا کا بھی حصہ تھا، امام حسن کا بھی حصہ تھا، لیکن اس کافور میں مولا حسین کا حصہ نہیں تھا۔ جب بھی پنجتن کی بات آتی ہے جنت سے آئے ہوئے کافور کا ذکر ہوتا ہے، لیکن امام حسین کا اس میں حصہ نہیں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ تطہیر میں پنجتن ہیں، مباہلے میں پنجتن ہیں، لیکن جنت سے آنے والے کافور میں پنجتن نہیں ہیں بلکہ 4 حصوں میں، اس لیے کہ کافور کا حصہ تو جب ہوتا جب حسین کو غسل دیا جاتا، ارے جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، بس مجلس تمام ہو گئی۔ ہاں اب یہ ہیں امام حسین جو کربلا میں 1-2 پہر میں 72 لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، خالی مرحوم کاظم مرزا صاحب نہیں بلکہ ان کی اہلیہ مرحومہ جن کو مجلس کا بڑا شغف تھا۔ ہاں تو اب میں گفتگو کو تمام کروں گا اس جملے پر آ کر کہ یقیناً جناب زینب نے اپنے نانا کا غم بھی دیکھا، اپنی ماں کا غم بھی دیکھا، اپنے بابا کے جنازے پر بھی روئیں، اپنے بھائی کے جنازے سے تیر بھی نکالے، لیکن ہائے وہ زینب کیا کرے جس نے 4 پنجتن کے 4 کا تو ماتم کیا، لیکن جب 5واں حسین رخصت ہونے لگا تو اب یہ زینب کیا کرے، زینب کیا کرے۔ ہاں عزادارو، تو امام حسن کے لیے میں نے کہا نا کہ امام حسن کے جنازے سے تیر نکالنے والی یہ زینب ہے، لیکن اب یہ زینب جس نے اپنے نانا کا بھی، اپنی ماں کا بھی، اپنے بھائی اور اپنے باپ کا بھی ماتم کیا ہے، جب یہ زینب حسین کے جنازے پر آئی ہے تو اس نے عجب مرثیہ پڑھا ہے کہ نانا آپ کے جنازے پر تو ملائکہ سما نے نماز پڑھی، لیکن یہ آپ کا حسین بے گور و کفن، جزاکم ربکم۔ یہ ہے جناب زینب، ایک مرتبہ امام حسین کے جنازے کا طواف کیا، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ بھیا یہ زینب شرمندہ ہے کہ وہ تو آپ کے جنازے سے تیر بھی نہیں نکال سکتی، اس لیے کہ جب بڑے بھائی حسن کا جنازہ تیروں سے زخمی آیا تھا تو میرے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے میں نے تیر نکال لیے، لیکن آج جب زینب آپ کے جنازے پر آئی ہے تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، یہی زینب ہے جو سید سجاد کو تسلی بھی دے، سکینہ کو بھی سنبھالے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، اس ذکر کو مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے۔ پروردگار تجھ کو ان خاص لوگوں کا واسطہ جن کی مدح تو نے اپنے قرآن میں کی ہے، اپنے کلام میں کی ہے، کہ اس دنیا کو اس مرض سے نجات دے دے، ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کاظم مرزا ابن نواب مرزا اور مرحومہ کنیز فاطمہ بنت صابر حسین صاحب اور تمام مومنین و مومنات مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے۔ صلی اللہ